السلام علیکم۔ آج پلان ہے ہمارا حدیبیہ جانے کا۔ حدیبیہ وہ مقام ہے جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی سن 6 ہجری میں۔ اس وقت شام کے 4:30 بجے ہیں۔ یہاں سے 20-22 کلومیٹر کا راستہ ہے اور 20-22 منٹ ہی لگیں گے، تو آپ کو لے کر چلتے ہیں حدیبیہ۔ راستے میں جو کچھ آئے گا اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت انفارمیشن دیں گے آپ کو، انشاءاللہ ساتھ رہیے گا۔ حدیبیہ مکہ سے جدہ اولڈ روڈ پر مکہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جیسے ہی ہم جدہ مکہ اولڈ روڈ پر سفر شروع کرتے ہیں تو پہلے دائیں ہاتھ پر رابطہ عالم اسلامی کا ہیڈ آفس آتا ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ پر مصنع کعبہ یعنی جہاں خانہ کعبہ کا غلاف بنتا ہے وہ فیکٹری، اور پھر اس سے متصل حرمین میوزیم آتا ہے۔ حدیبیہ۔ ایک رات حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہمراہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں اور عمرہ ادا کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تمام مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے کا عزم کیا تو صحابہ نے پوچھا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہے کہ مکہ پر حملہ کر دیا جائے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا نہیں، ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ یہ جو سڑک پر آپ ریت اڑتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ گاڑیوں کے کلر کو سینڈ برسٹ کر دیتی ہے۔ ہجرت کے 6 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 2000 ساتھیوں کے ہمراہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس بار مسلمانوں کے قافلے میں کئی 100 اونٹ بھی شامل تھے۔ سرداران قریش کے لیے یہ وقت بہت سخت تھا، وہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ اگر اجازت دے دی جائے کہ مسلمان کئی 100 اونٹوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہو جائیں تو یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کر لیں گے۔ اگر 2000 مسلمان مکہ میں داخل ہو جائیں تو اس بات کی بھی کیا ضمانت کہ وہ جب وہاں سے باہر نکلیں گے تو 2000 سے زائد نہیں ہوں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خدشات اور اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ایک ایلچی بھیجا جو قریش مکہ کو بتائے کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے، ان کا مقصد صرف کعبہ کی زیارت کرنا ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اگر مسلمان جنگ کے لیے آتے تو ہتھیار پہن کر آتے، لیکن سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایلچی مکہ نہ پہنچ سکا۔ 200 سواروں کا دستہ جس کی قیادت اکرمہ بن ابو جہل کر رہا تھا راستے میں مزاحم ہوا اور مسلمانوں کو پکڑ لیا۔ ان کے جتنے اونٹ تھے ان کی ٹانگیں کاٹ دی اور ایلچی اور اس کے ساتھی اونٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد ریگستان میں بھٹک گئے۔ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، خدائی مدد سے مسلمانوں کے قافلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تک ہم مکہ سے تقریباً 22 کلومیٹر دور آ چکے ہیں اور یہاں سے لیں گے ہم یو ٹرن۔ واپس 2 کلومیٹر جائیں گے جہاں لبِ سڑک حدیبیہ کی زیارت ہے۔ تو مشاہدین الکرام ہم پہنچ گئے ہیں حدیبیہ کے مقام پر۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے وقت۔ آپ کو اس کی مکمل تاریخ بتاتے ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی 2 مساجد ہیں، ایک قدیم اور ایک جدید۔ جو جدید مسجد ہے اس میں تو آپ نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو قدیم ہے وہ صرف کھنڈرات ہی باقی ہیں۔ واللہ سو عالم یہ کب تعمیر ہوئی، کیسے کھنڈر بنی، اس کے بارے میں کچھ زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کو۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آج کل یہ مسجد صرف نماز کے اوقات میں کھلتی ہے، ادروائز بند ہوتی ہے۔ یہاں پر حجاج کرام عمرے کی نیت کے لیے بھی تشریف لے کر آتے تھے، کیونکہ یہ مقام حدیبیہ
حدود حرم سے باہر ہے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر مسلمانوں نے قربانی کے اونٹوں پر نشان لگانے کی رسم ادا کی۔ مسلمانوں نے اس مقام پر عمرے کے لیے احرام باندھے اور مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ذوالحلیفہ کا پہاڑی راستہ اختیار کیا اور مکہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر ذوالحلیفہ کی سرزمین سے گزرنے کے بعد وہ لوگ ایک انتہائی تنگ اور دشوار گزار پہاڑی علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سے اونٹوں کو گزرنا انتہائی مشکل اور خطرناک تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں مسلمانوں کو سورج کی حدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس راستے کو طے کر لیا اور ایسے علاقے میں داخل ہو گئے جو حدیبیہ کے نام سے مشہور تھا۔ حدیبیہ مکہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں سے مکہ شہر پوری طرح نظر آتا ہے۔ مکہ کے رہنے والے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں، ان کے سینوں میں دل تڑپ اٹھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وطن کی مٹی کی سوندھی خوشبو سے جسم و جان معطر ہو جائیں گے۔ لیکن ٹھیک ایسے لمحات میں جب مسلمان احترام کے جذبے اور والہانہ عشق سے مکہ پہنچنے کی تمنا کر رہے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ جس کا نام سولب تھا چلتے چلتے رکا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو اٹھانا چاہا، وہ اٹھ گیا، لیکن اٹھنے کے بعد 2 قدم پیچھے ہٹا اور دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ سے اترے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم لوگ اس جگہ قیام کریں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد سن کر سارے مسلمان اونٹوں سے اتر آئے، لیکن وہ بہت غمگین اور دل گرفتہ تھے۔ انہیں توقع نہ تھی کہ مکہ کی حدود میں داخل ہو کر مکہ سے باہر ٹھہرنا پڑے گا۔ محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر سن کر قریش کے لوگ اس الجھن میں پھنس گئے کہ اگر ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، جزیرۃ العرب کے لوگ مخالف ہو جائیں گے، عرب کے قبائل یہ سمجھیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے ہیں اور حج و عمرہ اور زیارت کعبہ اب قریش کی مرضی سے ہوگا، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قافلے کو مکہ میں آنے دیتے ہیں تو سارے عرب میں سبکی ہوگی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر غالب آ گئے۔ قریش اپنی ضد پر اڑے رہے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قاصد کو مکہ بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کے خدشات کو دور کرے۔ قریش ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے اونٹ کو مار ڈالا۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قریش سے ملاقات کی تو اہل قریش نے کہا کہ آپ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کعبے کا طواف کریں اور عمرہ ادا کریں، لیکن محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکے کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں۔ پورے چشم قریش کی ضد اور ہٹ درمی سے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس دوران مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ جو شخص اس میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے کہ آخری دم تک وفادار رہے گا۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر بیعت کر لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے بائیں ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور یہ جو کھنڈرات آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر وہ مسجد تعمیر کی گئی تھی جس جگہ ببول کے درخت کے نیچے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے لی تھی۔ بیعت رضوان کے بعد اطلاع موصول ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر درست نہ تھی۔ 2 دن 2 رات کے طویل مذاکرات کے بعد عدم جہریت کا یہ معاہدہ ہجرت کے 7ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قریش مکہ کے درمیان ہوا۔ جی مشاہدین الکرام، یہ ہے وہ مقام جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیبیہ میں خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1000 صحابہ کے ساتھ یہاں پر عمرے کے لیے تشریف لے کر آئے تھے اور اونٹنی نے اس جگہ سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اونٹنی کو اٹھایا گیا، وہ اٹھی، 2 قدم اور بڑھی اور پھر واپس پلٹ کر پیچھے یہیں پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی سے اتر آئے اور انہوں نے کہا یہیں پر میرا خیمہ نصب کیا جائے۔ اس وقت یہاں پر پانی نہیں تھا اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آس پاس کا علاقہ بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ آگے جب ہم جائیں گے 3 کلومیٹر آگے مکہ کی طرف تو وہاں پر ایک کنواں اور وہ علاقہ بھی سرسوں شاداب ہے۔
تو آئیے آپ کو وہاں لے کر چلتے ہیں۔ یہ جگہ حدیبیہ کے علاقے میں تھی۔ موسم بہار میں پانی یہاں وافر مقدار میں ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہاں پانی نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اللہ کے محبوب دوست پیغمبر اسلام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ساتھ کئی سو اونٹ ہیں اور ہم تقریباً 2000 افراد ہیں، یہاں پانی نہیں ہے، ایسے خشک علاقے میں کیسے رہیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پانی میسر ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں موجود متروکہ اور خشک کنویں میں اپنے ترکش سے ایک تیر گاڑنے کا حکم دیا۔ تیر گاڑتے ہی کنویں میں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ کنواں حدیبیہ سے 2 کلومیٹر مکہ کی طرف جاتے ہوئے حدود حرم پر واقع ہے۔ اس کنویں کے پاس آپ مختلف ادوار میں تعمیر کی گئی حدود حرم کے نشانات دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کنویں کے گرد باڑ لگا دی گئی ہے، مگر اس سے کچھ عرصہ پہلے تک ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ تھا حدیبیہ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔ آنے والی ویڈیو کے بر وقت نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔